أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اسلامک لائبریری جعفر آباد میں ہم اور آپ حضرات جمع ہیں اور قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں. اللہ تعالی ہماری آج کی نشست کو قبول فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. اس وقت آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 39، آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 41 کا میں نے تلاوت کیا ہے. ان آیات کی روشنی میں ہمیں آج کچھ مسائل سمجھنے ہیں اور کچھ ذمہ داریوں کا احساس بھی کرنا ہے. اللہ تعالی ہماری یہ بات بیشتر مسلمانوں تک پہنچائے اور ان کو عمل کی بھی توفیق بخشے. سورہ حج کی آیت نمبر 39 وہ آیت ہے جو ہجرت کے ابتدائی ایام میں اللہ تعالی نے نازل فرمائی. ایک مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اجازت سے آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. جب آپ مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے تو اب کافروں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری ہو گئی. جب کسی نبی کو کسی علاقے سے ہجرت کا حکم دے دیا جائے تو یہ اعلان ہوتا ہے اس بات کا کہ کافروں پر اللہ کی طرف سے حجت پوری ہو گئی ہے. انہوں نے فریضہ تبلیغ ادا کر دیا ہے، دعوت کے فریضے کو انہوں نے مکمل اور کامل کر دیا ہے. اور ہجرت اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اب وہاں کے وہ کافر جنہوں نے اس نبی کی بات کو نہیں مانا اور اس رسول کی تصدیق نہیں کی اور اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اب وہ عذاب الہی کے لیے تیار ہو جائے. ہجرت سے پہلے تک انہیں مہلت ہوتی ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، پچھلے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ماضی کی خطائیں درگزر کر دی جائیں گی. ہجرت سے پہلے ایک مرحلہ اور آتا ہے انبیاء کرام کی زندگی میں اور رسولوں کی زندگی میں کہ ان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اب وہ کفر سے اور باطل سے، شرک سے اظہار بیزاری کریں، جسے براءت کہا جاتا ہے. ہر نبی سے یہ بات کہی جاتی ہے. جیسا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اپنی قوم اور اپنے خاندان اور تمام مشرکوں سے، انی بریء منک ومما تعبدون من دون اللہ، میں تم سے بری ہوں اور ان تمام چیزوں سے بھی بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی میرا کوئی تعلق تمہارے بتوں سے نہیں ہے، میرا تمہارا ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. پہلا مرحلہ نبی کی زندگی میں آتا ہے دعوت اور تبلیغ. اس کی بھی ایک مدت ہوتی ہے. جب وہ مکمل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نبیوں سے کہتا ہے کہ قوم کے سامنے علی الاعلان یہ کہو کہ تمہارا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے، تمہاری منزل الگ ہے، میری منزل الگ ہے، تمہارے میرے بیچ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا کیونکہ تم مشرک ہو اور میں موحد ہوں، تم کافر ہو اور میں توحید پرست ہوں. اس لیے برات کا اعلان کیا جاتا ہے. مکہ ہی میں آپ دیکھ لیجئے، جب کفر کی طرف سے آپ سے کمپرومائز کی گفتگو ہونے لگی، آپ سے لچیلا رویہ اختیار کرنے کی پیشکشیں آنے لگیں اور آپ سے بار بار یہ مطالبہ ہونے لگا کہ کوئی بیچ کی راہ نکال لو، منیمم
کامن ایجنڈا بنا لو جو آپ کے ہمارے درمیان مشترک ہو. کعبے کی تقسیم کر لو، زمینی طور پہ کعبہ بانٹ لو، آدھا آپ کا ہو جائے آدھا ہمارا ہو جائے، یا زمان کے اعتبار سے بانٹ لو، صبح آپ پرستش کر لیں اور شام میں ہم عبادت کر لیں، یہ سال کے لحاظ سے بانٹ لو، 6 مہینے آپ کا 6 مہینے ہمارا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کافرون کو نازل فرمایا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو سن لو، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں نہیں کرتا، جن کی میں کرتا ہوں ان کی تم نہیں کرتے. بار بار تکرار کی گئی. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. دین کے معنی راستے کے بھی آتے ہیں، دین کے معنی بدلے کے بھی آتے ہیں. تم جو کرو گے تمہاری سزا تم پر ہے، جو میں کروں گا میری جزا میرے رب پر ہے، مجھ پر ہے. یہ ہوتا ہے اظہار براءت. اظہار براءت کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرزمین سے اہل حق کو ہجرت کا حکم دیتا ہے کہ وہ اس دھرتی کو چھوڑ دیں، کیونکہ اب ان باغیوں پر دعوت و تبلیغ کی حجت پوری ہو چکی ہے، ابھی عذاب الہی ان پر آئے گا. لہذا انبیاء اور انبیاء کے ماننے والے وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں کسی دوسرے علاقے میں، اس سرزمین کی طرف جہاں ان کی اپنی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس دھرتی پر جا کر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو نافذ کریں گے، قائم کریں گے. اور اگر وہ اس پوزیشن میں نہ ہو تو کم از کم وہ اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں جن پہ عذاب الہی آنے والا ہے، چاہے وہ ہجرت غاروں کی طرف ہو، چاہے وہ ہجرت بیابانوں جنگلوں کی طرف ہو، یا وہ کسی آبادی کی طرف ہو. تو اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرحلے کو پورا کرتے ہوئے مدینہ منورہ ہجرت فرما جاتے ہیں، اور آپ نے اپنے جانے سے پہلے اپنے اصحاب کو بھی وہاں ہجرت کی اجازت دے دی. یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے پہلے ہجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ہجرت کی. جب آپ مدینہ پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو، جو سورہ حج کی آیت ہے، یہ پہلی آیت ہے اس سلسلے میں کہ اللہ نے اجازت دی اب مسلمانوں کو کہ وہ اپنے دشمنوں سے جنگ کر سکتے ہیں. مکہ میں جنگ کی اجازت ہی نہیں دی گئی تھی، کیونکہ مرحلہ دعوت کا چل رہا تھا، اجازت ہی نہیں تھی. بلکہ اللہ کہا تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. یہ اللہ کی ایک حکمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اجازت ہی نہیں دی تھی. اگر وہاں بھی اجازت مل جاتی تو آپ لوگ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ اللہ نے اجازت اس لیے نہیں دی کہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی، ان کے پاس قوت نہیں تھی. طاقت تو مدینے میں پہنچنے کے بعد بھی نہیں تھی، بلکہ مکہ میں تو اس سے زیادہ طاقت تھی. جب گھر بھی تھے، باغات بھی تھے، ہتھیار بھی تھے. مکہ مدینہ پہنچ کر تو کچھ بھی نہیں تھا، تنہا کپڑے لے کر گئے تھے، اور سال 6 مہینے کے اندر کیا ان کو طاقت وہاں اچانک مل گئی. جو لوگ غلط استدلال کرتے ہیں کہ مکہ میں اللہ نے مدینہ میں اسی دے دی کہ آپ کو فوراً طاقت مل گئی، فوراً طاقت کہاں مل گئی؟ وہاں تو بھی رہنے کے مکانات بھی نہیں بنے تھے، دیار غیر میں پڑے ہوئے تھے، بیویاں کسی کی مدینہ مکہ میں تھیں اور کسی کے بیٹے مکہ میں تھے، تو کہاں تھی طاقت؟ اللہ کا حکم ہی ایسا تھا کہ ابھی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور جیسے ہی اجازت ملی تو صحابہ نے یہ بات نہیں کی کہ ابھی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے اتنی، یا کیوں مل گئی. بلکہ جب اجازت ملی بھائی بالکل ویسے ہی جیسے مکہ مکرمہ میں قربانی کی کا حکم نہیں آیا تو صحابہ قربانی کیسے کرتے؟ مکہ میں کافروں سے نکاح جائز تھا، تو جب نکاح پر پابندی ہی عائد نہیں کی تو وہ طاقت کیوں دیتے؟ مکہ میں جب حج کا حکم نہیں آیا تو وہ حج کے احکام کیسے انجام دیتے؟ جب مکہ میں روزہ فرض نہیں ہوا تو مکہ میں روزہ کیوں رکھتے؟ جب مکہ معظمہ میں جمعہ کا قیام اللہ نے حکمی نازل نہیں فرمایا تو وہ جمعہ مکہ میں کیوں قائم کرتے؟ تو یہ سارے احکامات جس طرح مدینے میں آئے، سودی لین دین کے سلسلے میں کوئی آیت مکہ میں اتری ہی نہیں، بلکہ مدینے میں بھی آخری دنوں میں جا کر اتری، تو پھر وہ سودی لین دین کو حرام یا ناجائز کیوں قرار پاتے؟ شراب کی حرمت مکہ میں آئی ہی نہیں تو وہ شراب سے آخر کیوں اجتناب کرتے؟ فطری طور پر ان میں جو صحیح لوگ تھے وہ پہلے ہی جوئے سے بچتے تھے، پہلے ہی شرک سے بچتے تھے، اور پہلے ہی وہ شراب سے بچتے تھے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حکم ہی نہیں آیا. تو ایسے ہی جیسے ان احکامات کو اللہ تعالیٰ نے مکہ میں نازل نہیں فرمایا، اسی طرح جہاد کا حکم بھی مکہ میں نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ کیا مکہ میں روزہ رکھنے کے قادر نہیں تھے صحابہ؟ کوئی کیسا وہاں کمزور تھے، مدینہ میں جاتے موٹے ہوگا اس لیے روزے کا حکم آ گیا. جب خانہ کعبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہنچ کر وہ نماز ادا کر رہے ہیں تو اگر جمعے کا حکم آ جاتا تو وہاں نماز کیوں ادا نہیں کر لیتے وہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اور حکموں کو
مدینہ منورہ میں نازل فرمایا، جہاد کا حکم بھی مدینہ منورہ میں آیا، اور وہ یہ پہلی آیت ہے کہ اب مسلمانوں کو اجازت ملی، جس کے ترجمے سے آپ بات پوری سمجھ لیں گے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دے دی گئی، انہیں اجازت دے دی گئی۔ کیا اجازت دے دی گئی؟ کیا وہ بھی جنگ کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ بانہم ظلموا، اس لیے کہ ان پہ ظلم کیا گیا، ان پر ظلم کیا گیا ہے، تو اب مظلوموں کو اجازت دی جا رہی ہے۔ ان پر اتنا ظلم ہو چکا ہے، تو ان صحابہ کی خود بھی اپنی تمنا تھی کہ آخر ہمیں اجازت مل جائے اور ہم بھی دشمنوں کو بتائے۔ تو یہ پہلی آیت ہے جہاد کے سلسلے میں جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی، کہ آج مظلوموں کو اجازت دے دی جاتی ہے کہ جن سے جنگ کی جا رہی ہے کہ وہ بھی جنگ کر سکتے ہیں، لہذا اب حکم جہاد نازل ہو گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں آ سکتی تھی کہ جب یہ اتنے کمزور ہیں اور دشمن بہت طاقتور ہے تو پھر ان سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ اس کو اللہ نے فرما دیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد پر قادر ہے، اللہ بھی ان کی مدد کرے گا، لہذا یہ گھبراؤ مت کہ وہ کتنے طاقت میں ہیں اور یہ کتنے کمزور ہیں، ان پہ کتنا اسلحہ ہے، ان پہ کتنا سامان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے، لہذا اللہ ان کی مدد کرے گا۔ یہ پہلی آیت آئی جس میں اجازت ملی۔ قرآن کریم کی اس کے بعد پھر دوسری آیت آئی جہاد کے سلسلے میں، جس میں کنڈیشن تھی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کہ اور تم ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ عام لوگوں کو اب اجازت نہیں تھی، بلکہ جو تم پہ چڑھائی کر کے آئیں، مکہ والے چڑھ کر آئیں، کچھ اور آئیں، تو آپ ان سے جنگ کریں، اور جو ابھی آپ سے جنگ نہیں کر رہے ہیں تو ابھی ان کی طرف رخ نہ کریں۔ فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے قتال کر رہے ہیں تم ان سے قتال کرو، ہاں لیکن تمہارا جو جنگ ہے وہ اللہ کے راستے میں، اس لیے تم زیادتی مت کرنا، نہیں تم طرف سے زیادتی نہ ہو جائے۔ اس کے کچھ اصول ہیں کہ آپ معصوم بچوں کو قتل نہ کریں، آپ بوڑھوں کو قتل نہ کریں جو جنگ کے لائق نہیں ہیں، ان کو قتل نہ کریں جو عورتیں ہیں۔ تو اس طرح کنڈیشن آئی۔ پھر جہاد کے سلسلے میں تیسری آیت نے بالکل فائنل حکم دے دیا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اس وقت تک ان سے جنگ کرو۔ لہذا یہ دوسری آیت جو کنڈیشنل تھی یہ ختم ہو گئی، اجازت تو اس آیت سے ملی تھی، دوسری میں کنڈیشن تھی، تیسری آیت نے کنڈیشن اٹھا دی اور یہ کہا کہ جب تک کفر کا غلبہ، کفر کی طاقت، اس کی شوکت، اس کی ہیبت قائم رہے، اس وقت تک ان سے مقابلہ کرتے رہو، تا وقت کہ ان کی طاقت و زور ٹوٹ نہ جائے، حتی لا تکون فتنہ، فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور پورا کا پورا دین اللہ کا ہو جائے۔ تھوڑا دین نہیں کہ بھئی نمازوں کی تو اجازت ہو، روزے کی اجازت ہو، حج کی تو اجازت ہو، لیکن حدود و قصاص کی اجازت نہ ہو، پورا دین اللہ کا ہو جائے ابتدا سے انتہا تک، اس وقت تک آپ ان سے مقابلہ کریں۔ اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ اس آخری والی آیت نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا، پہلے حکم کو منسوخ کر دیا، اور یہی حکم قیامت تک باقی رہے گا۔ اب آگے ذرا دیکھیں، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آخر ہم کیوں اجازت نہ دیتے؟ دنیا کہہ سکتی تھی کہ لیجیے صاحب اسلام تو سلامتی کا دین ہے، اسلام امن و امان کا دین ہے، جب یہ امن و امان اور سلامتی کا دین ہے تو اس میں جنگ کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہاں ایک بات اور بیچ میں کہہ دوں، دیکھیے یہاں لفظوں کو آپ دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ ہے یہ، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ اب لڑنے کی ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی جن سے کافروں کی طرف سے لڑائی کی جاتی ہے۔ کائے کی اجازت دے دی گئی؟ لڑنے کی۔ تو پتہ چلا جہاد کیا ہے؟ جہاد کفار سے جنگ کا نام ہے، دعوت کا نام جہاد نہیں ہے، کسی کو جا کر کے مسجد تک لے آنے کا نام جہاد نہیں ہے، کسی کو قرآن پڑھا دینا جہاد نہیں ہے، کسی کو حدیث کا درس دے دینا جہاد نہیں ہے، ممبر پہ کھڑے ہو کر تقریر کر دینا جہاد نہیں ہے۔ وہ دین کی گفتگو ہے، وہ دینی کام ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو جہاد کہنا، جہاد کیسے ہو جائے گا؟ جیسا میں حدیث پڑھا رہا ہوں تو میں جہاد کر رہا ہوں، یہ کوئی کتاب کسی نے بیٹھ کر کے تعلیم کر دی، میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا جو کام کر رہا ہوں یہ تفسیر ہے، یہ درس ہے،
یہ قرآن کا ترجمہ ہے، یہ جہاد تو نہیں ہے. اس لیے یہ بات لکھی کہ البتہ دین کا کام ہے، دین کا ایک کام ہے. اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ دین کا کام نہیں، دین کا ایک شعبہ ہے، دین کا ایک کام ہے. لیکن اسے یہ کہہ دینا کہ یہ ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہاں بات ہے کہ جن سے جنگ کی جا رہی ہے تو جنگ کرنا ہی تو جہاد کہلائے گا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کون لوگ ہیں جن کو بھی اجازت دی گئی ہے. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا. وہ مکہ کے رہنے والے تھے، ان پر اتنا ظلم کیا گیا، اتنا ستایا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خود قرآن کی شہادت ہے، 3 منصوبے بنائے انہوں نے کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب کافر آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ لِيَقْتُلُوكَ، آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو جو ہے وہ جلا وطن کر دیں، او یثبتوک، یا آپ کو گرفتار کر لیں. 3 پلان تھے، قتل، جلا وطنی، شہر سے باہر نکال دینا ملک سے، اور تیسرا یہ یا گرفتار کر لینا. قتل پہ سب کا اتفاق ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جلا وطن کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے، اور باقی پر تو انہوں نے اتنا ظلم کیا کہ لوگ وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے ہجرت کی. اسی کو اللہ فرماتا ہے الذین اخرجوا من دیارہم، کہ جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے ناحق. قرآن نے کیا کہا؟ ناحق. ہاں پھر اب کوئی ناحق تو کوئی نہیں نکالے گا. کیوں نکالا؟ فرمایا الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اس بنیاد پر کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. صرف یہ وجہ تھی کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے. آج کے دانشوروں سے اور آج کے خطیبوں اور داعیوں سے اگر آپ پوچھیں گے کہ کسی علاقے سے اگر کچھ لوگ اس طرح ظلمن نکال دیے گئے ہوں تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے، وہ فوراً یہ کہتے آپ کو نظر آئیں گے کہ نہیں صاحب، ان کے گناہوں کی پاداش میں وہ نکلے ہیں، وہ مسلمان تھے ہی کہاں، وہ اسلام ان کے پاس نہیں تھا، اعمال کی ان کی خرابیاں تھیں، لہذا اس بنیاد پر وہ نکلے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بغیر حق ناحق نکالے گئے، اور وہ صرف اس بنیاد پر نکالے گئے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا اللہ ہے. اللہ کہنے کی بنیاد پر نکلے. باقی تو انہوں نے نہ کسی کو مکہ میں تھپڑ مارا. بھئی 13 سال جب حکم ہی نہیں آیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کشتم کشتہ ہوئی ہوگی، یہ تلواریں چلی ہوں گی، یا دونوں طرف سے مقابلہ آرائی ہوئی ہوگی. ایسا بھی نہیں ہوا. اس کے باوجود انہوں نے نکالا تو ان کا یہی تو جرم تھا کہ اس کفر کی سوسائٹی اور معاشرے میں سے چند لوگ نکلے جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم بتوں کی پرستش نہیں کریں گے، ہم تمہارے رسم و رواج پر نہیں چلیں گے، ہم تمہاری خاندانی روایات کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. اسی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ جب تم یہ نہیں کرو گے تو لہذا نکلو یہاں سے اور ہم تمہیں یہاں رہنے نہیں دیں گے. ستاتے رہے. تو یہ اللہ نے شہادت اور گواہی دی. آج قرآن کریم کی ان آیات سے آنکھیں موڑ کر جو لوگ یہ بات کہتے ہیں، جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو آج ہمیں پوری دنیا کے مسلمان جو گھروں سے بے گھر نظر آ رہے ہیں ان کا صرف ایک ہی جرم نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. آج آپ کے ہی اس ملک میں مظفر نگر ہے، شاملی، اور یہ جو لوگ کیمپوں میں پڑے ہیں اور کھلی چھت کے نیچے پڑے ہوئے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، لوگ کہنے کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہی کہاں تھے صاحب، وہ تو ایمان ہی ان کے پاس نہیں تھا، ان کو کلمہ یاد نہیں ہے، یا ان کو نمازیں یاد نہیں ہے، یا ان کو وضو کے فرائض یاد نہیں ہے. طبقہ ایسا بھی کہتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ نکلے ہی تو اسلام کی بنیاد پر ہیں. وہ یہی ان کی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور ان کی نظروں میں وہ مسلمان ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہتے، وہ اپنے آپ کو سکھ کہلانے لگتے، وہ اپنے آپ کو جین سماج کا قرار دے دیتے، وہ اپنے آپ کو دلت بنا لیتے، وہ اپنے آپ کو ان کے بہت سارے جو معبودان باطل ہیں ان میں سے کسی کو کرنے لگتے، تو آخر انہیں نہیں نکالا جاتا. اور کہاں نکلے؟ کفر کی بہت ساری اور برادریاں وہاں رہ رہی ہیں، ان کو کسی کو نہیں نکالا گیا. تو یہاں یہی ہے کہ ان کا اور کیا جرم تھا. ان میں جو وہ لوگ نکلے ہیں، نہ تو انہوں نے جنگ کی اور نہ وہ مقابلے پر آئے، نہ انہوں نے قتل کیا، نہ انہوں نے قتل کے کوئی منصوبے بنائے. صرف اتنی ہی بات تھی کہ بس وہ مسلمان تھے اور مسلمان کی بنیاد پر وہ نکلے ہیں، اور وہ نکلے بھی اسی بنیاد پر ہیں. اور آج بھی وہ ان کفر کی بستیوں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ورنہ کیا ان کے مکانات نہیں ہیں؟
جو 50 سال سے وہاں رہ رہے ہوں، جن کے باپ دادا 100-150 سال سے وہاں رہ رہے ہوں، تو ایسا تو نہیں کہ سب لوگ وہاں کیمپوں میں رہتے تھے. اپنا اپنا گھر بھی ہوگا، اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی کچھ ہوگا، لیکن آج وہ لوگ بالکل کھلے جنگل میں پڑے ہوئے ہیں اور خیموں کی ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. کہاں نہ چولہے ہیں، نہ جگہیں ہیں، نہ قضائے حاجت کے لیے چیزیں ہیں. کسی نے آ کر کچھ دے دیا تو اسے رکھ لیا. اس حالات میں زندگی ان کی گزر رہی ہے، سخت سردی کا عالم ہے. تو کیا یہ ایمان کی بنیاد پر آئے ہیں؟ ایمان ہی کی بنیاد پر تو یہ آئے ہیں. اور یہ بالکل وہی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں 1450 سال پہلے بیان کر رہا ہے. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، کہ وہ نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے ناحق، کوئی جرم نہیں ہے ان کا. ہم نے تو سینکڑوں جرم ان پہ جو ہے مسلط کر دیے اور اپنی طرف سے گھڑ دیے. اللہ فرما رہا ہے الا ان یقولوا ربنا اللہ، مگر یہ کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک عام جنرل ضابطہ بیان کرتا ہے. قصور ان کا نہیں، قصور پوری ملت اسلامیہ کا ہے، قصور پورے مسلمانوں کا ہے. قصور ان کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرتا، لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، تو ڈھا دی جاتی اپنے اپنے زمانے میں عبادت گاہیں، اپنے اپنے زمانے میں عبادت گاہیں ڈھا دی جاتی. عیسائیوں کی عبادت گاہیں ختم ہو جاتی. باطل جس دور میں جو دین حق تھے، کسی دور میں جو ہے یہ عیسائی دین حق تھا، اور کسی دور میں جس کو یہودی کہہ رہے ہیں اس وقت دین اسلام تھا، تو ان کی عبادتیں نہیں بچتی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے زمانوں میں عیسائیوں کے عبادت خانے اور ان کے خلوت خانے یعنی ان کی خانقاہیں بھی ڈھا دی جاتی ہیں. وصلوات، اور یہودیوں کے عبادت خانے بھی ختم کر دیے جاتے. ومساجد، اور مسلمانوں کی مسجدیں ڈھا دی جاتی ہیں. ان کی عبادت گاہوں کو الگ ذکر کیا، صوامع کہا، بیعن کہا، صلوات کہا، لیکن مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو مسجد کہا اللہ تعالیٰ نے. تو کوئی یہ نہ سمجھے یعنی اس دور میں تو ڈھا دی جاتی، اس دور میں مسجدیں ڈھا جاتی. یہ بتانا چاہتا اللہ تعالیٰ کہ اگر اپنی مسجدوں، اپنی عبادت گاہوں کے دفاع کے لیے ہر دور کے مسلمان کھڑے نہ ہوں اور وہ اس کے دفاع کے لیے اقدام نہ کریں اور اس کے تحفظ کے لیے وہ قربانیاں نہ دیں، تو باطل ان کی مسجدوں کو عبادت گاہوں کو چھوڑے گا نہیں. خانقاہ کے پیر کی یعنی خانقاہوں کو بھی ذکر دیا، پیر کی خانقاہ کو بھی ڈھا کے بند کر دیا جائے گا. پیر صاحب یہ کہیں گے نہیں میں تو کسی سے کچھ نہیں کہتا، میں تو اپنی خانقاہ میں صبح شام بیٹھا ہوا ہوں، مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں، کون کافر ہے، کون مسلم ہے، کون عیسائی ہے، کون کیا ہے، مجھے سے مطلب نہیں. اس کی عبادت گاہ بھی باطل نہیں چھوڑے گا، اس کو بھی ڈھا کر بلڈوزر چلا دے گا اس پر بھی، اور عبادت گاہیں ڈھا دی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ اگر اللہ بعض کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرے تو ڈھا دی جائیں عیسائیوں کی عبادت گاہیں، ڈھا دیے جائیں عیسائیوں کے خلوت خانے، ان کی خانقاہیں. وصلوات، یہودیوں کی عبادت گاہیں. ومساجد، اور مسجدیں. کون سی جگہیں؟ یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جس میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے. خانقاہ میں بھی اللہ اللہ ہوتی ہے اور مسجدوں میں بھی اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے. تو باطل اسے بھی نہیں چھوڑے گا. کب بچیں گی یہ؟ تب بچیں گی جب ان کے ماننے والے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوں اور دفاع کر رہے ہوں کہ دیکھیں تو ہم ہاتھ لگا کر کون ہاتھ لگائے گا، اس کا ہاتھ قلم کر دیں گے. دیکھیں کون ہے ادھر آگے ٹانگیں اپنی بڑھانے والا، اس کی ٹانگوں کو ہم چھانٹ دیں گے. اگر یہ نہ کھڑا ہو گرو، یہ دفاع نہ کرے تو پھر باطل چھوڑے گا نہیں. وہ خالی یہ نہیں کہ آرام سے چھوڑ دے گا کہ تمہاری عبادت گاہیں چلنے دیں اور ایسے کر دیں. ہر دور کے اندر اہل حق کو اتنی مضبوطی، اتنی طاقت کرنی پڑے گی کہ وہ اپنی خانقاہوں، اپنی عبادت گاہوں، اپنی مساجد کا تحفظ کریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان فرمائی. یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدیں اللہ خود حفاظت کرے گا. کیا لفظ کہا ہے؟ دفع اللہ الناس، لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ دفع کرے. ببعضہم ببعض، بعض کو بعض کے ذریعے سے. تو مسلمان ایک طرف کھڑے ہوں اہل ایمان اور اہل باطل کھڑے ہوں، یہ دفاع کریں. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خود آ جائے گا ابابیلیں لے کر. کیوں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے ابابیلوں سے. اللہ رب العزت کیوں مسلمانوں کو حکم دیتا کہ اگر یہ دفاع نہیں کریں گے تو ڈھا دیں گے وہ. اور یہی ہوا ہے کہ جب بھی جس دور کے مسلمان کمزور پڑے، عبادت گاہیں ان کی ڈھا دی گئیں. ابھی 2 دن پہلے 6 دسمبر گزرا ہے، اور 6 دسمبر پر جو ہے وہ لوگوں نے کھڑے ہو کر کے جلسے کیے، کسی نے یہاں جلسہ کیا، وہاں کیا، اور یہ کہا کہ بھئی جو ہے بابری مسجد کو جو ہے وہ لوگ بنا دیں. کون بنا دیں؟ مطالبہ کر رہے ہیں جنہوں نے ڈھائی ہے، جنہوں نے اسے تباہ کیا ہے، جو اس کی ایک ایک اینٹ لے کر کے گئے ہیں،
جنہوں نے اس کی اینٹوں پر لے جا کر کے پیشاب کیا ہے وہ آپ کا حکم مان لیں گے. جیسے آپ بہت بڑے حکمراں ہیں کہ آپ مسجد بنا دیں ہماری, کالی پٹیاں باندھ کر مطالبہ کر رہے ہیں. جس دن یہ طے کرو گے بھائی وہ ڈھانے کے لیے گئے یہاں سے, انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ مسلمانوں ڈھا دو, انہوں نے یہ تو نہیں کہا یہاں سے بیٹھ کر اپنے دلی سے کہ ڈھاؤ تم اپنی مسجد کو جا کر کے دھرنا دے کر, نہیں عام مسلمان تو کوئی بھی نہیں ڈھاتا. وہ گئے وہاں پر جا کے انہوں نے ڈھایا, اس میں وہ مر بھی گئے ڈھاتے ہوئے, ان کے اوپر دیواریں گر گئیں اور مستقل 92 گھنٹے تک وہ اس کے میناروں پر چڑھے, پورے ملک میں کیمپین چلائی انہوں نے اس کو ڈھانے کی. تو تم نے کوئی کیمپین چلائی کہ چلو اب ہم ایک 50,000 کا لشکر لے کر یا 10,000 کا لشکر لے کر یا اپنے اتنے لوگوں کو لے کر کے آج ہم اس کی ایک اینٹ رکھنے چل رہے ہیں؟ یہاں جنتر منتر پہ کھڑے ہو کر یا اوکھلا میں بیٹھ کر یا اپنے ایئر کنڈیشن آفسوں میں بیٹھ کر کے یہ اعلان کر دینا اور اخبارات کو دے دینا کہ ہاں بھائی بابری مسجد بنا دیں, نرسمہا راؤ نے وعدہ کیا تھا وہ قبر میں سے آگے بنائے گا, اب سمندر میں اس کی ارتھی بہ گئی, وہ اب آ کر کے بنائے گا کہ ہاں نرسمہا راؤ نے وعدہ کیا تھا, ہم آپ کو کہیں گے وہ تو جس نے وعدہ کیا تھا چلا گیا, ہم نے تو آپ سے کوئی وعدہ کیا نہیں. اگر بنانا ہے تو آپ خود بنائیں گے, آپ کو خود بنانی ہوگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ لے لیں, آپ نے مکے میں کوئی ایک عرضی لکھی ابو جہل سے کہ بھائی ابو جہل آپ اپنے والے بت کو ایسے نکال کر پھینکو. آپ نے ابو سفیان یا ابو امیہ اور امیہ بن خلف سے کہا کہ صاحب یہ بت نکال کے آپ پھینک دیجئے, یہ بڑا غلط ہے, یہ شرک ہے, اور میں اللہ کا رسول ہو کے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے گئے اور وہاں سے پھر جب لوٹ کر آئے تو 10,000 کا لشکر لے کر آئے, آپ نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ ان بتوں کو نکال کر وہاں سے پھینکا. آپ کے پاس ایک چھڑی تھی, روایت میں ملتا ہے کہ آپ جس چھڑی سے اشارہ کرتے بت منہ کے بل جو ہے گر جاتا تھا, اور پھر آپ نے توڑنے کا حکم دیا, اور اسی موقع پر ایک بت جو چھت میں لگا ہوا تھا اس کو توڑنے کے لیے آپ خود بیٹھ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ میرے کاندھوں پر بیٹھیے, کیونکہ اس تک ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا, تو حضرت علی نے اوپر چڑھ کے اس بت کو توڑا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت کو ختم کیا اور اپنے ہاتھوں سے توڑا, اور پھر آپ نے یہ حکم جاری فرمایا کہ سارے صحابہ کے لشکر بھیجے قبیلہ ثقیف کی طرف, اور پورے مکے کے اندر آپ نے لوگوں کو بھیجا, جا کے کہا کہ بتوں کو آپ توڑ دیں. سیرت کی کتاب آپ سیرت مصطفیٰ پڑھیے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے. اور رسول اللہ نے سب کو ملیا میٹ کر دیا اور اس کو تہس نہس کیا اور توڑ دیا. اور وہ اتنی کمزور پوزیشن میں تھے کہ بچا نہیں سکتے تھے اپنے بتوں کو. تو مسلم قوم آج ان سے ہی کہتی ہے کہ نہیں صاحب آپ اپنا جو ہے وہ صنم خود ہی توڑ دیں. ارے بھائی وہ ان کا معبود ہے, وہ کیسے توڑ دیں گے؟ آپ اپنے آپ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے ہمیں بابری مسجد ہماری وہاں پر بنا کر کے دو, آپ وہ کہیں گے بنا کر دیں, ہم بنا کر دیں. تو اللہ رب العزت کی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہاں اب یہ آگے اللہ نے یہ بات فرمائی کہ جب تم دفاع کے لیے نکلو گے تو یہ مت دیکھو کہ تمہاری مدد کون کرے گا, وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ, اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا جو اس کی مدد کرے گا. پہلے اللہ نے اپنی بات کہی کہ اللہ رب العزت اس کی ضرور مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا. تو پہلے آپ کرو اللہ کی مدد, اللہ آپ کی مدد کرنے پہ قادر ہے. اب تم تو مدد بالکل کر نہیں رہے, ہاتھ بالکل لگانا نہیں ہے اور کچھ کرنا نہیں ہے. ایک چھوٹا بچہ بھی اپنے گھٹنوں کے بل چلنے کی کوشش کرتا ہے, کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو باپ سہارا دے دیتا ہے, پھر تھوڑا سا اسے ہاتھ پکڑ کر کے چلاتا ہے, رفتہ رفتہ اس کے گھٹنوں میں جان پیدا ہو جاتی ہے, تب کہیں وہ پھر چلنا شروع کر دیتا ہے. لیکن جب بالکل گھٹنوں پہ کھڑائی ہونے کی کوشش نہ کرے اور زمین پر ہی گھسٹتا رہے تو اسے آخر کیسے کھڑا کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا. خالی یہ نہیں کہ مدد کرے گا, اللہ اپنے ساتھ ضرور کی بات کہہ رہا ہے. اور دو تاکید ہیں یہاں, ولا لام تاکید, نون تاکید, اور نون میں بھی نون پہ تشدید ہے, یہ عربی حساب سے آخری درجے کی تاکید ہے. ولا ینصرن اللہ, اور یقیناً ہر حال میں اللہ ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. ان اللہ لقوی عزیز, اور اللہ تبارک و تعالی زبردست ہے اور طاقت والا ہے. لیکن اب تم بھی تو مدد کے لیے کہو, لیکن اب آپ ایک عرضی لکھ کر کے بھیج دیں اور یہ کہیں نہیں صاحب آپ بنا دیجیے, تو وہ کیسے بنا دیں گے؟ آپ دفاع کریے, دفاع کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے, لہذا آپ دفاع کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی طریقہ ہے. جب اہل مدینہ پر کافر چڑھ کر کے آئے, غزوہ احزاب کیوں ہوا؟ آپ نے مدینہ کا دفاع کیا, آپ نے یہودیوں سے نہیں کہا, حالانکہ یہودیوں سے آپ کا معاہدہ تھا کہ اگر باہر کا دشمن آئے گا تو آپ ہمارے ساتھ مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. لیکن آپ غزوہ احزاب میں لے لیجئے, آپ یہودیوں کو لے کر نہیں گئے کہ نہیں صاحب آپ بھی ہم شانے مشانہ کھڑے ہو, یا آپ پیر سے ہمارے پیر باندھ کے کھڑے ہو, یا آپ کندھے سے کندھا باندھ کھڑے ہو, انہیں ان کے حال پر چھوڑا. ٹھیک ہے معاہدہ تم سے ضرور ہے, لیکن آپ اپنے اصحاب کو لے کر نکلے اور آپ نے مدینے کا دفاع کیا اور خندقیں کھودی. اور کتنا لمبا آپ نے جو ہے دفاع کیا,
کتنا لمبا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دفاع خود کیا. خندقیں کھود کر جب آپ کمزور پوزیشن میں تھے تو دفاع کیا. آپ نے جب بدر میں نکلے تو آپ نے مقابلہ کیا. احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تب مقابلہ کیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہودیو تم چلے جاؤ ذرا, میں تو یہیں پر بیٹھا ہوں آرام سے, کھجوریں جو ہے مدینے کی استعمال کریں گے اور تم چلے جاؤ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے, کہ اس مسلم گروہ اور جماعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو زمین پر جب ہم اسے طاقت دیں گے تو اس کا کام کیا ہوگا. یعنی ہم یہ بتائیں اس وقت میں کہ کون سی اسلام کس جماعت کو چاہتا ہے, وہ کون سی جماعت ہے, اس کا کام کیا ہوگا. مسلمان جو پارٹی ہوگی, جو مسلمان جماعت کہلائے گی, اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بات یہاں بیان فرمائی, الذین ان مکناہم فی الارض, اگر وہ لوگ کہ ان لوگوں کو اگر ہم زمین میں غلبہ اور قوت دے دیں, مکناہم فرض کے معنی حکومت اور طاقت اور غلبہ دے دیں, تو ان کا کام کیا ہوگا. یعنی اس جماعت کی کیفیات اور خصوصیات کیا ہوں گی. اقاموا الصلاۃ, یہ نماز قائم کریں گے, یہ نماز کو قائم کریں گے. وآتوا الزکاۃ, اور زکوٰۃ ادا کریں گے. یعنی پہلا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں سب سے اہم فریضہ جو نماز ہے اس کو قائم کریں گے. ان کے ہوتے ہوئے بے نمازی کوئی نظر نہیں آئے گا. نماز نہ پڑھنے والوں پر, جان بوجھ کر چھوڑ دینے والوں پر یہ تعزیرات اور سزا کا بھی اجرا کریں گے. جیسا کہ میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ بے نمازیوں کی سزا امام حنیفہ کے یہاں یہ ہے, امام مالک کے نزدیک یہ, امام شافعی کے نزدیک یہ ہے. تو پہلا کام ان کا یہ ہوگا کہ نماز قائم کریں گے. وآتوا الزکاۃ, اور دوسرا کام یہ ہوگا کہ یہ اقتصادیات اور جو مالی نظام ہے اسے بالکل ریگولیٹ کر دیں گے. مالداروں سے زکوٰۃ لیں گے اور غریبوں پہ خرچ کریں گے. یہ نہیں کہ مالدار جو ہے وہ مالدار ہوتا چلا جائے اور وہ اپنی زکوٰۃ نہ نکالے. 2.5% ان کے مالوں سے نکالیں گے جن مال میں زکوٰۃ بنتی ہے, جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ زکوٰۃ ان سے لیں گے. اور اس کے بعد وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ, اور یہ اچھائیوں کا حکم کریں گے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب یہ اسلام میں سختی کہاں ہے, قرآن کہہ رہا ہے امروا بالمعروف, وہ اچھائیوں کا حکم کریں گے. صاحب یہ تو ڈنڈے اور طاقت کے زور پر اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کو حکم دے دیا کہ صاحب انہوں نے یہاں شراب نہیں پی جائے گی, یہاں زنا کاری نہیں ہوگی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ امروا بالمعروف, یہ اچھائیوں کا حکم جاری کریں گے, حکم جاری کر دیں گے کہ آج یہ کام ہوگا, اچھائی کے ہر کام کو نافذ کریں گے. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ, اور برائیوں کو روک دیں گے. برائیوں کو روک دیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں صاحب برائیوں کو مت چھیڑو ورنہ اس کو برا لگے گا, منکرات کا تذکرہ مت کرو ورنہ منکر یہ بھاگ جائے گا. نہیں, وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ, اور طاقت کے زور پہ ہر برائی روک دیں گے. چھوٹی برائی بھی اور بڑی برائی بھی ڈنڈے اور طاقت کے زور پہ روکیں گے. اور اگر نہیں رکتا تو اس کو سزا دیں گے, اس کو تعزیرات کریں گے. چوری بہت بڑا جرم ہے, چوری کو بھی روکیں گے. شراب الخبائث ہے, زیادہ شراب کو روک دیں گے. سود پوری دنیا کے نظام کو تحت نحس کر دینے والا ہے, سود کے نظام کو بالکل بند کر دیں گے, کوئی سودی نظام نہیں ہوگا. زناکاری جو بہت سخت جرم ہے اسلام میں, اس پر پہرے بٹھا دیں گے. کوئی ہوٹل یا کوئی چکلا یا کوئی کوٹھا نہیں چل پائے گا. تو تمام برائیاں جو ہیں انہیں یہ روکیں گے. یہ ہے اسلامی جماعت کی خصوصیات اور یہ ہے خلافت راشدہ کا تصور, یہ قائم کریں گے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, اور بہترین انجام تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. انجام تو نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حق میں نکلے گا. اور آپ نے دیکھ لیجیے, اب ذرا پیچھے کو آپ جائیں تو ابھی اجازت مل رہی ہے, اور اجازت کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آیت میں فرما رہا ہے کہ ہم انہیں طاقت دیں گے. دینے کا مطلب یہ اللہ نے دے دی. اور وہی ہوا کہ یہ گروہ جو بالکل شروع میں جسے اجازت ملی تھی, اس نے اپنا بدر سے تھوڑا پہلے سے سفر شروع کیا, ابوا سے, عشیرہ سے, اور ان چھوٹے چھوٹے جنگوں سے اپنی شروعات کی. اور نتیجہ یہ ہوا کہ سن 8 ہجری میں دنیا کا دارالخلافہ یعنی کیپٹل مکہ معظمہ انہوں نے فتح کر لیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ حکم نافذ کرنے کا موقع بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیا. تو انجام تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, اور بہترین انجام یقیناً انہی کا ہوا, انہوں نے یہ کام کیا. لہذا اسلام میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسلام میں اپوزیشن کوئی نہیں ہوتا. اسلام میں ایک ہی پارٹی ہوگی بس, خلیفۃ المسلمین, اور اس کا کام یہ ہوگا, ان کی مجلس شورا ہوگی. باقی دوسری اپوزیشن نہیں ہے کہ ان کے فیصلوں پہ تنقید کرتی رہے یا روزانہ اس کے جلسے مظاہرے کرتی رہے اور دھرنا پردرشن کرتی رہے. اپوزیشن کا تصور ہی نہیں ہے. یہ جو باطل نظام ہے اس میں اپوزیشن کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا.
5 سال یہ کریں گے 5 سال وہ کریں گے اور بیچ میں بھی یہ کرتے رہیں گے. تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ بات بیان فرمائی. اس کے بعد ایک آیت اور پڑھ دوں, یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ہر آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہے. یہ اللہ نے فرمایا وَأَن يُكَذِّبُوكَ, اگر یہ آپ کو جھٹلائیں, اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ اس کی پرواہ مت کیجیے. فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ, اس سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کی قوم نے اور عاد نے اور سمود نے جھٹلایا. آپ سے پہلے بھی لوگ جھٹلا چکے, آپ کی بات کو نہیں مانا. تو جھٹلانے والے پھر ایسا نہیں کہ دندناتے پھریں گے اور ان سے دوستیوں کے راگ الاپے جائیں گے اور ان کی باہوں میں باہیں ڈال کر کے گھوما جائے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ قوم ابراہیم, ابراہیم کی قوم نے بھی جھٹلایا, وہ قوم لوط اور قوم لوط نے بھی جھٹلایا, وہ اصحاب مدین اور مدین والوں نے بھی جھٹلایا, وہ کذب موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے گئے. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ, تو ہم نے کچھ ڈھیل دے دی کافروں کو. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ, پھر ہم نے پکڑا ان کو. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, تو کیسا رہا ہمارا انکار, کیسا رہا ہمارا انکار. لہذا یہ سب کے سب ختم ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ختم کر دیا, توڑ دیا, مٹ گئی. موسیٰ علیہ السلام کے انکار کرنے والے سمندر میں ڈوب گئے, نوح علیہ السلام کے والے ڈوب گئے, قوم لوط ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا, اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے. وَهِيَ ظَالِمَةٌ, جبکہ وہ ظالم تھیں, جبکہ وہ ظالم تھیں. سب سے بڑا ظلم ہے اللہ تعالیٰ کا انکار, سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کی شریعت کو نہ ماننا. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا, تو وہ کائے پہ پڑی ہوئی تھیں, اپنی ٹٹیوں پہ پڑی ہوئی تھیں. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ, اور کتنے جو ہے وہ کنویں ایسی پڑے تھے کوئی ان پہ پانی پلانے والا نہیں, چھٹا پڑے ہیں بالکل کنویں. کہاں تو ان پہ بکریاں پانی پیتی تھی, اونٹ پیتے تھے, پینے کے لیے آتے تھے, ختم ہو گئے. وَقَصْرٍ مَشِيدٍ, اور کتنے مکانات ایسے تھے بہت کہ وہ مکانات وہاں پر خالی پڑے ہوئے ہیں. یہ بات اللہ نے فرمائی کہ ہم اپنے دشمنوں کو چھوڑتے نہیں. دعوت اور تبلیغ کا فریضہ, پھر برات, پھر ہجرت, پھر عذاب الہی. اب عذاب الہی کی 2 شکلیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی وہ انبیاء کرام اور وہ رسول جو بہت کمزور ہوتے ہیں, ان کے اصحاب بہت کم ہوتے ہیں, تو ان کو اللہ تعالی ہجرت کے طور پہ نکال لیتا ہے اس بستی سے, اور پھر اللہ تعالی آسمانی اور غیبی عذاب بھیجتا ہے جیسے پچھلی قوموں پر آیا. دوسرے وہ رسولوں کی جماعت ہوتی ہے کہ جن کے پاس اتنے افراد ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ اب ان دشمنوں کا خاتمہ انہی کے ہاتھوں ہونا ہے. ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیت جہاد اور حکم جہاد کو نازل کر دیتا ہے. لہذا اب ان دشمنوں کا خاتمہ ہوتا ہے اللہ ہی کے حکم سے, لیکن ان پر آسمانی آفت نہیں آتی, ان پر زمینی کوئی زلزلہ نہیں آتا, بلکہ وہ میدان جنگ میں قتل کیے جاتے ہیں. لہذا وہ قومیں جن پر حکم جہاد نازل ہوتا ہے وہ خوش نصیب ہوتی ہیں, کیونکہ ان کا ہر فرد قتل نہیں ہوتا. ان کے بچے بچ جاتے ہیں, ان کی عورتیں بچ جاتی ہیں, ان کے بوڑھے بچ جاتے ہیں. وہ اگر ہتھیار ڈال دیں تو وہ بچ جاتے ہیں, وہ اگر گرفتار ہو جائیں تو وہ بچ جاتے ہیں, اور انہیں پھر بھی مہلت ملتی ہے کہ وہ ایمان لے آئیں. ورنہ اللہ کا ضابطہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے باغیوں کو ایک کو بھی نہ چھوڑے, سب کو ختم کر دے. لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں اور آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں, لہذا آپ کے جھٹلانے والوں پر وہ عذاب اللہ نہیں بھیجا. اس لیے اللہ نے آپ پر جہاد کو نازل کیا اور فرمایا اللہ کے رسول نے کہ میں آخری نبی ہوں, لہذا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ, جہاد قیامت تک جاری رہے گا. کیونکہ عمومی عذاب تو نہیں آئے گا کہ اب سمندر جو ہے وہ پوری بستیوں کو نگل جائیں, یا آندیاں سب کو ختم کر دیں, یا زلزلے سارے آپ کے باغیوں کو اٹھا کر کے پی جائیں. ایسا نہیں ہوگا, بلکہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا. اللہ تبارک و تعالی اب اپنے دشمنوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں ختم کرا کر کے اپنی سنت جاریہ اور سنت عادیہ کو پورا فرمائے گا. تو جہاد فساد نہیں بلکہ رحمت ہے. اہل ایمان کے حق میں یوں رحمت ہے کہ اس کے ذریعے سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. وہ اس میں جو مال خرچ کرتے ہیں اس کا ثواب انہیں 7 لاکھ کے برابر ملتا ہے. اس میں جو خون بہاتے ہیں اس قطرے سے جہنم کی آگ حرام ہوتی ہے. وہ اس راہ کی جو گرد و غبار پاتے ہیں وہ اگر جسم کو لگتی ہے تو جہنم کے شعلے بجھ جاتے ہیں. وہ جن گھوڑوں پہ سفر کرتے ہیں تو ان پہ مقام ان کے بلند ہو جاتے ہیں. وہ اپنا مال اور جان خرچ کرتے ہیں تو یہ مل جاتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو اہل ایمان کو کیا ملے گا؟ اللہ نے اپنے دشمنوں کو ہلاک کر دیا. تو ان کو اس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے, اور ان کے حق میں رحمت اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بچ جاتے ہیں.
اگر وہ سرنڈر ہو جائیں، اگر وہ اپنی زمینوں کو چھوڑ دیں تو ان پہ معمولی سا جزیہ لگے گا، اور پھر انہیں اسلام کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے، موت سے پہلے پہلے جب چاہیں وہ اسلام قبول کر لیں اور مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا ہی یہ تھا کہ جہاد آپ پر فرض ہوتا اور وہ قیامت تک جاری رہتا۔ لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل، کہ نہ کسی ظالم کا ظلم اسے ختم کرے گا اور نہ کسی عادل کا عدل اسے ختم کرے گا، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ لوگ جو آج بکواس کر رہے ہیں، جو آج باتیں بنا رہے ہیں اور اپنی الگ سے راگ الاپ رہے ہیں اور یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ صاحب اللہ کا کلمہ اب خود بخود بلند ہو جائے گا، اس زمانے میں تو تلوار اس لیے اٹھانا پڑی کہ کوئی ایسی جماعت موجود نہیں تھی جو اللہ کے کلمے کو بلند کرتی، اور اب ضرورت نہیں ہے اس کو بلند کرنے کی۔ یہ کتنی بڑی جرأت کر رہے ہیں! یہ تو جب اللہ کے رسول فرما گئے کہ کسی عادل کا عدل، یعنی اتنا بڑا عادل بادشاہ بیٹھ جائے کہ نہیں صاحب اب کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تو ضرورت پڑے پیش ہی نہیں آئے گی، اتنا دنیا بھر انصاف سے بھر گئی ہے، تو بھی باطل نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی ظالم بیٹھ کر یہ کہے گا نہیں اب میں باطل قرار دیتا ہوں، اب ان تم سب کو جو ہے میں ظالم قرار دیتا ہوں، تو بھی باطل نہیں ہوگا، قیامت تک رہے گا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث کا دوسری مفہوم یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آ جائیں گے، اور عیسیٰ ابن مریم بھی آ کر کے یہی کام کریں گے۔ عیسیٰ ابن مریم آ کر کے بھی تو یہی کام انجام دیں گے، وہ یہی کام انجام دیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر آیا ہے۔ قرآن ان کے سامنے ہوگا اور انہی آیات کو پڑھ کر وہ اس حکم کو جاری فرمائیں گے۔ تو یہ چند آیات تھیں جس کا ہمارے سامنے آنا ضروری تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اے رب ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے مولا ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اے خالق کائنات جن آیات کو ہم نے پڑھا آپ کی مشیت نے اور آپ نے چاہا کہ ہم ان کو آج پڑھ لیں، مولا کریم پڑھتے پڑھتے تو عرصہ ہو گیا، عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ یہ آیات مسلمانوں کے دلوں کے اندر اتار دے، اس آیات پہ عمل کرنے کا جذبہ اور توفیق مرحمت فرما دے۔ اے مولا کریم اپنے دشمنوں کی گردنیں ناپ لے اور اپنے دوستوں کی مدد فرما۔ تو سب کچھ واقف ہے، دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اے مولا کریم ارادوں سے تو واقف ہے۔ پوری امت مسلمہ اس وقت بہت بے بسی اور بے کسی اور پریشانی کے عالم میں ہے۔ اے مولا امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اسلام کے غلبے کو دیکھے ہوئے اس آسمان و زمین کو زمانہ ہو گیا، اے مولا اب اسلام کو قوت اور طاقت نصیب فرما۔ تیرے حکم سے دن و رات بدل جاتے ہیں، تیرے حکم سے موسم بدل جاتے ہیں، تیرے حکم سے حکومتوں کے تختے پلٹ جاتے ہیں۔ اے مولا کریم اب پوری دنیا کا تختہ پلٹ کر اسلام کو غلبہ اور قوت نصیب فرما، اہل حق کو فتح نصیب فرما۔ اے مولا کریم اہل حق کو فتح نصیب فرما، زمین کی دوریاں ان کے لیے سمیٹ دے۔ اے مولا کریم غیب سے پوری مدد فرما، تیرے فرشتے کتنے ہیں۔ اے رب کریم اب اہل حق کی مدد کے لیے فرشتوں کی نصرت بھیج دے، اپنی غیبی تائید بھیج دے۔ اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اور یہاں بیٹھے ہوئے جتنے حضرات ہیں ان سب کی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔